بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ والصافات صفا، قسم صف باندھنے والے فرشتوں کی جماعت کی، اصل میں جماعت کی بات ہے، نہیں یہ مونس کو شو کرتا ہے۔ والصافاتی صفا، صفے باندھنے والے فرشتوں کی جماعت کی۔ والزاجرات زجرا، اور قسم ہے پوری طرح ڈانٹنے والوں کی۔ فالتالیات ذکرا، اور پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والی جماعت کی۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ معبود حقیقی لواحد، یقیناً ایک الہ، ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور رب المشارق، اور مشارق کا رب۔ انا زینا السماء، دنیا، بے شک ہم نے ہم نے مزین کر دیا آسمان کو، یعنی جو نزدیک، دنیا کے نزدیک جو آسمان، اس کو بزینت کواکب، ستاروں کی زینت سے۔ وحفظا من کل مارد، اور حفاظت میں ہے، من کل، محفوظ کر دیا، من کل شیطان مارد، ہر قسم کے سرکش شیطان سے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ سن بھی نہیں رہ سکتے، کان بھی نہیں لگا سکتے، نیل لا یسمعون الی الملأ الاعلی، یعنی ملائکہ کی اوپر کے اعلیٰ، اوپر کے جانب جو اوپر وغیرہ فرشتے، ان کی باتوں کے اندر کان بھی نہیں آ سکتے۔ وَيُخْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور یخذفون، پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے ان پر انگارے، ہر طرف سے ان کو تو پھینکے جاتے ہیں ان کی طرف، ہر طرف سے، من کل جانب دحورن، انگارے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب واصب، ہمیشہ کا ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ الا، مگر، من خطفا، جو اچک لے، خطفتہ کوئی چیز، چھوٹی چیز اچک لے، فَأَتْبَعَهُ، پس پیچھا کرتا ہے اس کا، اتباعہ اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب ثاقب، یعنی ایک ستارہ چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو سورہ صافات یہ مکی صورت ہے، اور اس میں لگتا ہے کہ آخری دور کی، تقریباً مکہ کے بھی آخری دور کی تقریباً صورت، اس میں صحابہ کرام پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے، اور مشرکین مکہ بہت زیادہ اس میں بہت شدت اختیار کر لی تھی ان کی مخالفت نے۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسم کھا رہے ہیں، تو یہ تینوں قسمیں فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ فرشتوں کی
قسم ہی کھائے گی تینوں جگہ فرشتوں کا ہی، فرشتوں کی ہی قسم ہے۔ عبداللہ بن مسعود بلکہ کہتے ہیں ان کا وصافات صفا، صف باندھنے والے فرشتوں کی جماعت کی، جس طرح فرشتے صفیں باندھتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ان کی صفیں دی جاتی ہیں، کیونکہ قسم پہلے قسم کھاتی جاتی ہے کسی چیز کی تاکید کے لیے استعمال اور کی جاتی ہے، جب کسی بات کا مخاطب سے مخاطب کیا جا رہا ہو، اگر اس بات کا منکر ہے تو پھر قسم کھا کے اس کو یقین دیا جاتا ہے، یا پھر کبھی کبھی کسی بات کی عظمت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، کہ قرآن مجید کی اکثر قسموں پر غور کرنے سے مطلب پتہ ہی چلتا ہے کہ قسم عموماً اس بات کی دلیل ہوتی ہے جو قسم کے بعد کھائی جاتی ہے، یعنی جو قسم جس کی بھی کھائی جا رہی ہے اس کے بعد جو بات ہے اس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہاں قسم تین قسمیں کھائی گئی ہیں، یعنی سب بنانے والی جماعت کی، یعنی فرشتوں کی جماعت کی، یہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب باندھنے والے ہیں بلا شبہ، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سب باندھنے والے ہیں اور ہم تسبیح کرنے والے بھی ہیں۔ تو پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں دوسرے لوگوں پر تین باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، ہماری صفیں فرشتوں کے صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، اور ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس کی مٹی پاک کرنے والی بنا دی گئی جب کہ ہمیں پانی نہ ملا، ہم تیمم کریں اور اس کی نماز پڑھ لیں۔ تو یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی صف بنانے والوں فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو فرشتے اپنے رب کے بعد جیسے صفحے بناتے ہیں تم بھی اسی طرح صفحے بنایا کرو، یعنی پہلے صفحے مکمل کرتے ہیں، تو صف میں بیچ میں کوئی کوئی خلا نہیں ہوتا۔ دوسرا فزاجرات زجرا، یعنی کہ اس بات کی کہ وہ فرشتے ہیں جو ڈانٹنے والے، یعنی ان کے ڈانٹ اور زجزا کا مطلب یہ ہے کہ پھر تاکید کی گئی ہے، یعنی جن کی ڈانٹ کوئی معمولی ڈانٹ نہیں ہے، ایسی زبردست ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات ہوا کتنی قوت والی ہوں ان کے سامنے دم نہیں مار سکتے، جیسے موت کے فرشتے ہیں، یا ہواؤں اور بادلوں پر معمور فرشتے ہیں انہیں ہانکتے اور چلاتے ہیں بادلوں کو اور ہواؤں کو، اسی طرح پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب طائف سے آپ آ رہے تھے واپسی، جب مشرکین نے بہت تنگ کیا اور آپ بہت زخمی بھی تھے، تو آپ نے فرشتے نے آپ کے اللہ کے حکم سے آپ کو پیش کی کہ اگر آپ حکم دیں تو آپ کی قوم کے کفار کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر ملیا میٹ کر دوں۔ اسی طرح سور میں پھونکنے والا فرشتہ بھی جس کے ایک ہی ڈانٹ سے تمام لوگ قبروں سے نکل کر زمین کے اوپر آئے، قبروں سے نکل کے زمین پہ بھاگنے لگ جائیں گے، یہ آئے کہ آئے کوئی ڈانٹ ہی ہوگی اور سب لوگ باہر نکل آئیں گے، تو اس طرح ڈانٹ جو بہت زیادہ سخت ڈانٹ کرنے والے، فتعالیات ذکر، اور پھر اللہ کے ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والی جماعت کی، یعنی اللہ جو ذکر کی تلاوت کرنے والی ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ تبارک کی طرف سے اس کے انبیاء کرام پر وہی نازل کرتے ہیں، وہ بھی ذکر ہی ہے، جیسے قرآن نازل، قرآن کو بھی ذکر کرتے ہیں، تو وہی نازل کرنے والے وہ بھی فرشتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں بھی نیکی کا خیال ڈالتے ہیں، ہے نا، فالمطلقات ذکر عذرا اور نذرا، کہ جو دلوں میں یاد الہی ڈالنے والے ہیں، عذر کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ پھر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس میں جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان لوگوں پہ سکینہ، ان پہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان کو ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرشتوں میں فرماتے ہیں ان کے پاس ہے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہیں کہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں لوگ مشغول ہوتے ہیں ان پہ پھر آ کے وہ آ، تلاش میں پھرتے ہیں، اور جب جماعت کو پاتے ہیں تو پھر ان کے پاس آ کے دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ ادھر آؤ تمہاری مطلوبہ چیز یہاں ہے، یعنی جو اہل مجلس کو آسمان دنیا سے اپنے فروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، تو یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے بھی ہیں اور ان کے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے بھی ہیں۔ پھر قسم کس بات کی کھائی جائے، ان الہکم لواحد، قسم اس بات کی کھائی جا رہی ہے کہ بے شک تمہارا الہ یعنی معبود حقیقی ایک ہی ہے، تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے جو اس کے سب بستہ کھڑے ہیں اس کے سامنے، جن کے ڈانٹ سے زمین آسمان کے معاملات کی تدبیر چلتی ہے، یا جو پیغمبر وہی نازل کرتے ہیں اور ذکر اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یہ فرشتے سب شاہد اور دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ایک نہ ہو تو پھر کائنات ایک لمحے کے لیے قائم نہیں رہ سکتی بلکہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جائے، پھر تو آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ تو یہاں اس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا الہ جس کی تم الہ اگر جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک ہی ہے۔ بتایا گیا کہ الہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے دو مفہوم لیے جاتے ہیں، الہ کا لفظ اگر اطلاق دو معنی میں، جیسے ایک وہ معبود جس کی بالفعل بندگی عبادت کی جا رہی ہو،
یعنی جس کی آپ عبادت اپنے اعضاء سے یا بالفعل کرتے ہوں، اور عبادت تو دوسرے وہ معبود جو حقیقت میں اس کا مستحق ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے. تو یہاں الہ کا لفظ دوسری معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ پہلے معنی میں تو انسانوں نے دوسرے بہت سے الہ بنا رکھے ہیں. جو لوگ بتوں سے بھی مانگتے ہیں ان کو بھی الہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور بالفعل کرتے ہیں. اور یہاں پہ اپنے یہاں بھی بہت سے قبر والوں کو بھی انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے. وہ بھی ان کی باتیں سنتے ہیں اور کچھ دیتے بھی ہیں کہ جی فلاں داتا اور فلاں غوث ہے، کہتے کیا کچھ تو وہ الہ بنائے ہوئے ہیں. اصل میں یہ دوسرے کا ہے، جس معبود حقیقی، یعنی وہ جو واقعی حقیقت میں اس کا مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو مستحق ہے، کیونکہ ساری ہم آگے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب. یہ مطلب یہ ان میں آیت میں جو بتائی گئی یہ حقیقت ہے نشین کرائی گئی، یہ ہے کہ کائنات کا مالک و فرما اور انسانوں کا اصل معبود ہے. اور وہی در حقیقت معبود ہوتا ہے جو اسی کو معبود ہونا چاہیے، جو کائنات کا مالک بھی ہے، فرمان روا بھی ہے اور ان کو پالتا بھی ہے. یہ بات تو سراسر عقل کے خلاف ہے کہ رب یعنی مالک حاکم و مربی تو کوئی اور ہو، اور الہ عبادت کا مستحق کوئی اور ہو جائے. عبادت کی بنیادی وجہ تو اصل میں ہوتی یہ ہے کہ آدمی کا نفع و نقصان، اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا ہونا، اس کی قسمت کا بڑھنا بگڑنا، بلکہ بجائے خود اس کی خود کی وجود کی بقا، وہ بھی جس کے اختیار میں، اس کو بالاتری یا تسلیم کرنا، اس کے آگے جھکنا آدمی کی فطرت کا انتقاضا ہے. جس کی بقا ہی جس کے ہاتھ میں ہے اسی کے آگے تو جھکنا، ہر حال میں جھکنا ہے جھکنا ہے. تو یہ اس وجہ سے آدمی خود سمجھ لے کہ بس سیدھی سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اختیارات والے کی عبادت اگر نہ کرے اور بے اختیار کی عبادت کرے تو یہ تو بڑی عجیب سی عقل کے خلاف اور فطرت کے خلاف بھی بات ہے. عبادت کا استحقاق تو اسی کو پہنچتا ہے جس کو اقتدار ہو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو. تو یہ تو نہیں نا کہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور جو بے اختیار بے اقتدار اختیار میں کچھ بھی نہیں، وہ ہستیاں ہیں، وہ نہ اس کے مستحق ہے کہ ان کی بات کی جائے. اور اگر آپ ان کی عبادت کریں تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ہی ایک اہم خانہ پھیل کیے جا رہے ہیں، جس چیز کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو پوجے جا رہے ہیں. تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. مشارق سے مراد ہے کہ مشرق، مشرق کیونکہ سورج ہمیشہ ایک جگہ سے نہیں نکلتا. سورج کے نکلنے کے روزانہ ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے. سردی میں دیکھتے ہیں کہ دھوپ کہیں اور، سورج کسی اور طرف سے چلا جاتا ہے، اور گرمی میں کہیں اور جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ روزانہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے. اسی لیے مشارق کہا گیا. اور مغارب تو اس کے ساتھ ویسے ہی جب مشرق کا لفظ آ گیا تو مغرب کا رب بھی وہی ہے، کیونکہ دوسرے کہا رب المشارق والمغارب دوسری جگہ آتا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں ہر چیز کا ہر جگہ کا رب وہی ہے، جو ایک رب ہی ہے اسی کی وہی پھر اب عبادت کا لائق بھی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انا زینا السماء الدنیا بھی بزینت الکواکب، ہم نے دنیا آسمان کو، یعنی جو آسمان دنیا کے نزدیک ترین ہے اس کو ہم نے تاروں سے زینت بخشی ہے. یعنی جو آسمان سب سے نزدیک ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاروں سے زینت بخشی، جو خوبصورت دکھائی دیتا ہے. یہ زینت یعنی تنوین کا مطلب یہ کہ ایک انوکھی زینت، یعنی تنکیر کے لیے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانچ دنیا کی آرائش، یہ جو اس کا تارے جو اس کی آرائش و زیبائش ہے، اگر ستارے نہ ہو تو آسمان کے حسن نہ ہو اور زمین پہ روشنی بھی نہ ہو. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چراغ بھی فرمایا، جیسے لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح ہے، سورہ ملک میں آتا ہے. اور بے شک ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کی مرضی ہے کہ جس کو، اور ستاروں سے بھی یہ ہے کہ لوگ ان سے اپنے راستے بھی ڈھونڈتے ہیں. یعنی کہ یہ فائدہ بھی ہے کہ خوبصورتی بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور اس سے پھر لوگ جو اپنا کے زمانے میں تو ستاروں سے بھی راستے ڈھونڈا کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وحفظ من کل شیطان، اور ایک ان کا یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے. شیطان مردود جو ہے وہ ہر اس سے ہم نے حفاظت کر دی ہے اس کی. کیونکہ آتا یہ تھا کہ شیطان مردود جو چڑھتے ہیں آسمانوں پہ لینے کے لیے خبریں، وہاں سے جا کے جو پتہ چلتا ہے کہ کچھ، کیونکہ کائنوں کا ہوتا ہی ہے نا کہ اللہ آپ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں اس کے کہانت کا زمانہ تھا. لوگ نجومیوں سے بہت زیادہ باتیں پوچھا کرتے تھے.
تو یہ اس بڑا چرچا جگہ جگہ کاہن جو پیش گوئے بیٹھ بیٹھ پیش گوئیاں کیا کرتے تھے، غیب کی خبریں بھی دے رہے تھے، گمشدہ چیزوں کے پتے بتا رہے ہوتے تھے، لوگ اپنے اگلے پیچھے حالات بھی ان سے پوچھا کرتے تھے۔ تو ان کاہنوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جو جن اور شیاطین ان کے قبضے میں ہیں، اور انہیں ہر طرح کی خبریں لا لا کر دیتے ہیں۔ اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہ سرفراز ہوئے، اور آپ نے قرآن مجید کی آیات سنانے شروع کی، جن کے پچھلی تاریخ اور آئندہ والے واقعات بھی، حالات کی خبریں بھی دی گئیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک فرشتہ یہ آیات میرے پاس لے کر آتا ہے۔ تو آپ کے مخالفین نے فوراً ان کے اوپر کاہن کی پھپتی کس دی۔ وہ لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ ان کا تعلق بھی دوسرے کانوں کی طرح ہی ہے، کہ شیطان سے ہے، جو عالم بالا سے کچھ سنگن لے کر لے آتا ہے، اور اسے وہی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں یہ شیاطین جو تھے وہ اوپر جاتے ہیں، اور وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز سنتے رہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور اوپر آسمان تک چڑھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ پہلے تو بہت زیادہ اپنی جگہ بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اس وقت سے ان پر پابندی لگا دی گئی۔ اب جو بھی جاتا تھا تو اس کو وہاں سے شعلہ پڑتا تھا، وہاں سے شعلہ آتا تھا اور وہاں سے جلا دیا جاتا تھا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے تو وہ سن بھی نہیں سکتے، لا یسمعون الا الملأ الاعلی، وہ تو ان کی بات کے کان لگا ہی نہیں سکتے، اور جب بھی جاتے تو ان کی طرف تو شعلوں سے ان کو مار پٹائی ہوتی ہے۔ والا اور پھر ان کے بعد میں جب یہ تو یہ دنیا کے دور پہ لاہون عذاب واصب، یہ ہے کہ پھر ان پہ عذاب جو آخرت کا عذاب آئے گا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ تو الا من خطب الخطوت کی، ہاں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کوئی اچک لے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو وہ کوئی اچک لے تو پھر بھی اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب، پھر بھی اس کا چھوڑتا تو نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح سے ابن عباس کہتے ہیں کہ شیاطین پہلے جا کر آسمان میں بیٹھا کرتے تھے، وہی سن لیتے تھے، اس وقت ان پر تارے نہیں ٹوٹتے تھے، یہ وہاں کی وہی سن کر زمین پر آ کر ایک ایک کی 10 10 کر کے کانوں کے کانوں میں پھونکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور شیطانوں کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، موقوف ہو گیا، تو اب یہ جاتے ہیں تو ان کے آگ کے شعلے برستے ہیں، تو انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس نوپید امر کی خبر جو ابلیس کو دی، تو اس نے کہا کہ کسی اہم نئے کام کی وجہ سے اس قدر احتیاط کی حفاظت کی گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وہ کارندے ہر طرف پھیلا دیے، ساری زمین میں انہوں نے اپنے کارندے پھیلا دیے کہ پتہ کرو کیا مسئلہ ہے۔ جو جماعت حجاز کی طرف گئی تھی، اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں دونوں پہاڑوں کے درمیان نماز ادا کر رہے ہیں، اور ہم پڑھیں گے سورہ جن میں کہ جب انہوں نے سنا قرآن پہ ایمان بھی، تو انہوں نے جا کر یہ خبر دی کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اسی لیے تمہارا آسمان پہ جانا موقوف ہوا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آسمان جاتے ہیں، پھر وہاں سے کوئی نہ کوئی اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز کوئی اس میں سے اچک لیتا ہے، تو پھر آ کے وہ نیچے اپنے ساتھی کو بتا دیتا ہے، یا تو اس کو وہ اس سے نیچے پہنچنے سے پہلے اس کو کوئی شعلہ پیچھا کرتا ہے، چنانچہ وہ شعلہ کبھی تو بات پہنچانے سے پہلے ہی لگ کر اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، اور کبھی پہنچانے کے بعد، یعنی کوئی نہ کوئی اللہ کی مرضی سے کوئی بات چھوٹی موٹی پہنچا دیتا ہے، تو پھر وہ بات کہ کئی شیطانوں سے منتقل ہوتی کسی کائن تک پہنچ جاتی ہے، جو اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگ کے درمیان پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ وہ پھیلاتے پھر اس میں ملا کے بہت سی باتیں ملاتے، اس کے بعد جب ایک بات ٹھیک ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھا اس نے فلاں دن یہ بات کہا تھا، حالانکہ یہ دیکھتے کہ اتنی باتیں کہیں اس میں سے ایک بات کو سچ نکل گئی، تو کسی کان میں پڑ گئی تھی۔ تو مگر ہوتا یہی ہے کہ صلی اللہ تبارک اس کے پیچھے بھی ایک انگارہ لپکتا ہے، اور وہ بھی اس کو بھسم یعنی ان کو جلا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتایا یعنی کہ یہ ایک وہی کیا کہہ دیا، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی ہے کہ یہ بالکل یہ مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا جو عظیم و شان نظام چل رہا ہے، وہ شیطان کی در اندازی سے بالکل پوری طرح محفوظ ہے، اور اس میں کوئی دخل دینا تو دور کی بات ہے، اس کی معلومات حاصل کرنا بھی ان کے بس میں نہیں ہے، یعنی وہ تو معلومات بھی حاصل کرنے جاتے ہیں تو ان پر شعلے برستے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام بتا رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی حفاظت کا بھی کام لے رہے ہیں انہی ستاروں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا عقیدہ بھی درست فرما دے کہ ہم ایک اللہ ہی کو، ایک معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہی کو مانیں، کسی اور سے
کوئی اپنی حاجت کسی سے نہ مانگے، کیونکہ یہاں تو اللہ تبارک خود ہی فرمایا ایک الہ واحد ہے، وہی ہے جو رب المشرق و مغرب بھی ہے، سب کچھ وہی ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں تو پھر اسے مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کریں، توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔